پاکستان میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس طرح خطے میں بہت کچھ تبدیل ہوا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر جو حملہ کیا ایران پر، پھر ایران نے جہاں جہاں حملہ کیا اس پر بات ہوگی. اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی مودی کی، نریندر مودی کی یاہو سے، نیتن یاہو سے. ملاقات کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے. پاکستان ظاہر مسلسل دنیا کو بھی بتا رہا ہے، افغانستان کو ثبوت بھی فراہم کی پاکستان نے کہ جناب یہاں سے در اندازی بھی ہوتی ہے، دہشت گردی بھی ہو رہی ہے پاکستان سے. ظاہر رو ملوث ہے اس میں، ان کے یہاں پراکسیز کام کر رہی ہیں پاکستان میں. اچھا، ایسے میں ہماری جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور وہ کس طرح سوچ رہے ہیں ان تمام صورتحال کو، وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کس طرح آبزرو کر رہے ہیں، اس پر آج کے اس پروگرام میں ہماری بات ہوگی. ایک جماعت ظاہر ہے جو 2024 کے الیکشن میں سامنے آئی اور اچھے خاصے ووٹ انہوں نے حاصل کیے، خاص طور پر سینٹرل پنجاب اور کراچی کے بہت سارے علاقے سے تھے جہاں سے بہت انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں اور فلاحی کام بہت زیادہ کرتے نظر آئے. خاص طور پر ہم نے سیلاب میں دیکھا، پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی. اور اس جماعت کے صدر، یعنی میں بات کر رہا ہوں مرکزی مسلم لیگ کی، اور مرکزی مسلم لیگ کے صدر آج خالد مسعود سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سینئر نائب صدر بھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے ہیں، وقت نکالا آپ نے ہمارے لیے. اچھا سر، میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں پاکستان کی صورتحال اور آپ کے فلاحی کاموں کے حوالے سے بات کریں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے مرکزی مسلم لیگ پر سوال اٹھتے ہیں بہت سارے. میں چاہتا ہوں تھوڑے سے پہلے وہ کلیئرفیکیشن ہو جائے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کی جماعت کو جماعت الدعوہ یا فلاح انسانیت فاؤنڈیشن سے جوڑا جاتا ہے، اور آپ کی جماعت کے ان تنظیموں سے کوئی عملی یا مالی تعلق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ پرانی متنازع تنظیموں کی لوگ کہتے ہیں سیاسی شاخ ہے یہ. لوگوں کے کہنے پہ تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی. لوگوں کا رائٹ ہے کہ کسی کے بارے میں جو مرضی تبصرہ کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا قیام 2022 میں ہوا، باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجسٹر ہوئی. ایکچولی یہ کام ہم نے شروع کیا جب کووڈ آیا نا، تو اس وقت ہم لوگوں کی مدد کر رہے تھے. میں بشیت وکیل ساری عمر اسی جدوجہد میں رہا ہوں، ملک میں تحریکوں کا حصہ رہا ہوں. تو پھر یہ طے پایا کہ ہم کیوں نہ ایک ایسی سیاسی جماعت بنائیں تاکہ ہم اس کو ملکی لیول پر لوگوں کی آواز بنے، لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں، اور اس ملک میں جو بہتری کا کام ہو سکتا ہے ہم کریں. تو ہمارے ساتھ پھر بہت سے لوگ آئے. آج بھی ہمارے جو بہت سارے ڈسٹرکٹ ہیڈس ہیں جو ایڈوکیٹس ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ بھی پارٹی سے ہمارے پاس آئے، مسلم آپ ہی لیگ کہہ سے رہے آئے. ہیں سندھو صاحب تو کی یہ جو آپ نے پہلے وہ بات کی، جی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا آپ کا، کوئی تعلق نہیں ہے. نہ کوئی مالی یا تنظیمی یا سیاسی یا مذہبی حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، جب آپ نے رجسٹریشن کے لیے گئے ہیں تو اس پر آپ کو مشکلات کیوں پیش آئیں؟ کیا اب بھی آپ پہ یقین نہیں ہے ہمارے اداروں کو، اس لیے آپ کو مشکلات پیش آئیں؟ کیونکہ انتخابی نشان کے حوالے سے بھی، رجسٹریشن کے حوالے سے بھی، یہ کیسا معاملہ نہیں، تھا؟ ایسا قطعی نہیں ہے. اچھا، کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ٹھیک. ہم نے ایک پروسیس دیکھیں نا، ہر کام کا یہ تو نہیں ہے کہ ہم جا کے فارم فل کریں جہاں جائیں اور وہ ہماری رجسٹریشن کر دیں. ان کا ایک پروسیس ہے. تو وہ پروسیس جب انہوں نے پورا کیا، سیکورٹی کی، ظاہر ہے ہر شہری جو کسی نہ کسی ادارے کے پاس جائے گا کوئی کسی نہ کسی رجسٹریشن کے لیے، تو قانونی طور آج کوئی آپ چھوٹی سی این جی او کو رجسٹر کرانا ہو تو اس کا ایک پروسیس ہے. وہ سب جب تک ان کی سیکورٹی نہیں ہوتی، جب تک وہ دیکھتے نہیں ہیں کون لوگ ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں، ان کا مقاصد کیا ہیں، تو اس وقت تک وہ اس کی رجسٹریشن ہے. تو سیکورٹی کا پروسیس تو ہر سیاسی جماعت کا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا بھی ہوا. اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اور پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل ایک سیٹ اپ کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری رجسٹریشن بھی ہوئی. اور ہم انہیں اللہ کے فضل سے جو ہم نے انتخابی نشان مانگا وہ ہمیں مل گیا. ایسی ہوئے، کیونکہ انتخابی نشان لینے کے لیے دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کیا وہ پروہیبٹڈ تو نہیں ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق، رولز کے مطابق، یا وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے پاس تو نہیں ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اور وہ لسٹ جو ہے الیکشن کمیشن اس کے اویلیبل ہے، تو آپ پھر جو مانگیں گے وہ اس میں وہ سے دے دیا جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے، جن کو نہ دینا ہو پھر بلا بھی نہیں ملتا نا، یہ بھی تو ہوا ہے پاکستان میں. وہ میں دو باتیں اس لیے کی تھی کہ جو پروہیبٹڈ ہو جائے. آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں تلوار بھی انتخابی نشان ہوا کرتا. جی بھٹو صاحب کا تھا نا. ٹھیک نا، تو آج نہیں ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں تو آتی رہتی ہیں. تیر تو ہے نا سر ابھی بھی؟ جی، تیر تو ہے. تیر پہ تو وہ کنٹروورسی آئی نا. کنٹروورسی تو بھٹو صاحب کے پہ تھی.
ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ میں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ بین الاقوامی میڈیا اور ادارے آپ کی جماعت کو اب بھی متنازع پس منظر سے جوڑتے ہیں، تو اس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی یا معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ کسی کو کسی پس منظر سے جوڑنا یہ کسی کی رائے تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی. اگر ہم یہ کہیں کہ انڈیا میں پرائم منسٹر بننے سے پہلے مودی پہ بہت سے ملکوں پہ پابندیاں تھیں، وہ اپنی جگہ پہ، اس کے کچھ کام اپنی جگہ پہ، لیکن وہاں پہ ڈیموکریسی کے تحت وہ ایک آئے سامنے. تو ہم پہ تو ایسی صورتحال ہی کوئی نہیں ہے. ہماری جتنی ٹیم ہے اللہ کے فضل سے وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ ہے، بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. ہاں، ایک میرا سلوگن ہے میری پارٹی کا، میری جماعت کا، پاکستان مرکز مسلم. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جس شخص کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، جس کو آئین اور قانون ووٹ کا اختیار دیتا ہے، وہ سیاسی جماعت بنا بھی سکتا ہے اور سیاسی جماعت جوائن بھی کر سکتا ہے. اس لیے ہم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ کون کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کا آئین اور قانون کسی پہ کوئی پابندی تو نہیں لگاتا اور ملک کے لیے وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک ریاست، کوئی بھی ریاست جو ہوتی ہے، خاص طور پر بات کر رہا ہوں ہمارے ملک پاکستان کی، مذہبی بنیادوں پر چلنی چاہیے، آئینی یا جمہوری اصولوں پر؟ یہ ریاست کا جو قانون ہے نا، جس کو ہم آئین کہتے ہیں، یہ وہ طے کرتا ہے. چونکہ ڈیموکریسی میں ہمارے ہاں پارلیمنٹری سسٹم ہے، پارلیمنٹری سسٹم میں 2 ایوان ہے، قومی اسمبلی ہے اور سینٹ ہے. تو جب یہ پہلی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنی تو وہ اس وقت طے پا گیا کہ یہ نظام ہوگا اور اس طریقے سے ملک چلایا جائے گا. تو سب نے جب اتفاق کر کے اس وقت کی جتنی جماعتیں تھیں، سیاسی تھیں، مذہبی تھیں، جتنے لوگ تھے، جتنے ریپریزنٹیٹیو آف دی کنٹری تھے، انہوں نے ایک اس پہ اتفاق کیا، آئین بن گیا. اب اسی آئین کے مطابق ہی اس ملک نے چلنا ہے. آئین کے مطابق چلا ہے، کیونکہ میں نے اس لیے سوال کیا آپ سے کہ آپ کی جو ذہن ہے، آپ کے جو منشور ہے، اس کے مطابق پاکستان کو کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان جب ہم کہتے ہیں تو پھر کیا شریعت کے مطابق چلنا چاہیے؟ کیونکہ شریعت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے متصادم بھی کچھ نہ کچھ قوانین ہمارے یہاں موجود ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بننے چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آ گئی ہیں. اب بھی 27ویں ترمیم میں بھی آپ نے دیکھا بہت ساری چیزیں. تو میں نے اس لیے آپ سے پوچھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں آئین قانون کے تحت چلنا چاہیے. پھر مذہبی جماعتوں کی طرح آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے پاکستان میں. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ملک کا نظام اسلامی ہوگا. تو اب تک کیوں نہیں ہوا؟ ہاں، امپلیمنٹیشن جو ہے نا، وہ اس میں بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں. لیکن ملک کا جب یہ آئین میں یہ لکھ دیا گیا کہ ملک کا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، کوئی ایسا قانون جو قرآن و سنت کے منافی ہو یہاں نہیں بنایا جا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت ہی اس ملک کا بنیادی قانون ہے. تو اس لیے یہ اس کے خلاف بھی آپ جدوجہد کریں گے اگر نہیں ہے تو؟ جو قوانین، اس کا ایک طریقہ کار ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، میں چونکہ سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہوں، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. قانون بنانا، قانون کو ختم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے. یا اگر کوئی پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہو، کوئی کنٹروورسی ہو جو آئین سے متصادم ہو، تو اس کے لیے ہماری عدالتیں، پہلے تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کہا کرتے تھے، اب اس کو ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کہتے ہیں. تو اب اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو دیکھے پرکھے، اگر وہ ان پیرامیٹرز پہ پورا نہیں اترتا تو اس کو وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے. سپریم کورٹ خود نوٹس تو نہیں لے گی نا. اب جیسے لوگ اگر غلط سمجھتے ہیں تو سامنے جائیں گے، آپ جا کے پٹیشن میں داخل کریں گے، آپ جدوجہد بھی کریں گے. جی، جدوجہد کو اس کو دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جدوجہد ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی دینا، پبلک کیمپین کرنا، اویئرنیس کے لیے. وہ بھی اگر جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس حوالے سے ہم میڈیا کے سامنے، آپ کی میڈیا کی مدد سے بھی ہماری آواز جو لوگوں تک جاتی ہے، اور اس پہ پھر ہم طے کرتے ہیں کہ کیا اے پی سی کو بلا کے اس میں یہ معاملہ دیکھا جائے، یا اس پہ طے کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کسی کورٹ آف لا کے پاس جا کے بات کرنی ہے. ایک بات طے ہے کہ اس ملک میں قانون بنانے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے. جی جی، بالکل صحیح بات ہے. اب یہ بتائیے کہ چونکہ 27ویں آئینی ترمیم میں صدر کو بھی تا حیات استثنا، یعنی کہ صدارت سے ہٹ بھی جائے
اس کے باوجود بھی استثنا اس میں حاصل رہے گا. ظاہر ہے یہ فتوے آ چکے اس کے اوپر. اسلامی حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ سے کہ اسلام نے تو ظاہر تاحیات کسی کو بھی استثنا نہیں دیا. سوال تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے, جواب دے تو سب ہو سکتے ہیں, لیکن اب جواب دے نہیں ہوں گے, وہ انہیں تاحیات استثنا مل گیا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک تو استثناء کی بات کرتے ہیں, آپ نے جو اسلامی حوالے سے بات کی, تو اسلامی قانون کے مطابق تو کسی شخص کو بھی استثناء نہیں بالکل ہے. بالکل. چونکہ ہم نے اپنے ملک میں رہنا ہے, اس ملک نے اسی پارلیمنٹ کا جو بنایا ہوا آئین ہے اس کے مطابق چلنا ہے. تو استثناء اس پیریڈ میں اصل میں بات پتہ کیا تھی, بات یہ استثناء پہلے بھی پریزیڈنٹ کو تھی, لیکن اس کے آفس کے ٹینور کی تھی. تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے پریزیڈنٹ کوئی کام نہیں کرتا, وہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری جو ہوتا ہے, جس کو ہم پرائم منسٹر کہتے ہیں, وہ جو ایڈوائز کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے, اس لیے اس کو استثناء تھی. لیکن یہ جمہوری ملکوں میں جو تاحیات صدر کو استثناء دی گئی ہے وہ نہیں ہوتی. تو اس کے اچھا, آپ جو بات کر رہے ہیں خالد مسعود سندھو صاحب, آپ تمام باتیں ڈال دے رہے ہیں پارلیمنٹ پر. اس کا مطلب ہے آپ تو جو بھی قانون بن جائے آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ان کے. نہیں, یہ بات آپ نہیں. نہ کہہ رہے میں جدوجہد کروں گا, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, یہ سپریم کورٹ کا کام ہے. آپ کہاں ہیں اس میں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں, اس کے لیے ہم نے, آپ کا میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں, میرے اس پہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے, میرا اس پہ رد عمل موجود ہے. ہم نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی, اس حوالے سے باقی کام کیے. تو بینگ اے سینئر وائس پریزیڈنٹ اس حوالے سے جہاں جہاں بات ہوتی ہے وہ ہم بات کرتے ہیں, مسئلے کو اٹھا رہے ہیں آپ. مسئلے کو اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو اور پھر پاکستان میں آپ بھی جانتے ہیں سودی نظام کے آپ بھی خلاف ہیں, لیکن سودی نظام موجود ہے کیونکہ بینکاری نظام پاکستان کا یہاں موجود ہے. اس کو کس طرح تبدیل کریں گے آپ؟ اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ایک تاریخ دی گئی ہے 2028 کی, گورنمنٹ نے یہ اس وقت سپریم کورٹ میں یہ میٹر چلا. جی فضل الرحمان صاحب نے بڑا معاملے کو اٹھایا تھا. سپریم کورٹ میں ہم سب موجود تھے, ہم بھی تھے وہاں پہ, سارے تھے. تو اب تک اس کے حوالے سے 2026 میں ہم بات کر رہے ہیں, کوئی کام نہیں ہوا. ہاں, اس کے حوالے سے تو یہ 2028 کو ڈیفینیٹلی یہ سب لوگ جو اس حوالے سے قانون ساز ادارے ہیں, جو علماء ہیں, فقہ ہیں, قانون دان ہیں, ان سب کے مل کے ایک آلٹرنیٹ جو نظام ہے وہ دینا ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں وہ دیں گے. اگر نہیں دیں گے تو اس کے بعد پھر کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے وہ ہم اپنے جو جس پاس جماعتوں کا نظام ہے. لیکن اس کا سندھو صاحب, اس کا کوئی متبادل موجود ہے آپ کی جماعت کے پاس؟ ہاں, سیاسی دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ اگر سودی نظام سے آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, بینکاری ظاہر اسی سے ہو رہی ہے ساری, تو پھر کوئی اس کا متبادل بھی ہونا چاہیے نا. جب آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب ٹھیک ہے سودی نظام ختم کر دیتے ہیں, آپ بتائیے آپ کے پاس کیا ہے, کس طرح ہوگا پھر کام؟ اس حوالے سے ہماری جماعت میں جو ہمارا یہ خصوصی طور پہ اس حوالے سے ونگ ہے وہ کام کر رہا ہے. اور وہ آلٹرنیٹ نظام جو جب یہ بات آئے گی کسی فلور پہ تو ہم انشاءاللہ اپنی وہ تجاویز دیں گے. اور بالکل ہے, پاسبل ہے. اس سودی نظام سے میں ایک بات آپ کو سکھاتا ہوں, دنیا میں دو نظام, اسلام اور جو یہودیت کا جو نظام تھا, ان میں بنیادی نظام معاشی نظام تھا. جو اسلامی نظام ہے وہ اس میں دولت کی تقسیم پہ زور ہے, چند ہاتھوں تک محدود نہ رہ جائے. جبکہ جو بینکاری یہ نظام جو یہودیت کا نظام تھا وہ دولت کا ارتکاز ہے. تو جب یہ نظام نافذ ہوگا تو اس میں انسان کو جو ہے نا وہ سہولیت ملے گی, تو اس کی تکلیف کم ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ اس کے حوالے سے آپ کے پاس چیزیں تو موجود ہیں لیکن سامنے لے کر کے آئیں گے. اچھا 2024 کے الیکشن میں آ جاؤں, اور 2024 کے الیکشن میں آپ کی پارٹی نے بھی حصہ لیا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے منشور کو ریجیکٹ کیا ہے لوگوں نے, ووٹ اگر بڑی تعداد میں نہیں دی کہ آپ کے لوگ پہنچتے اسمبلی میں, اس سے کچھ سیکھا آپ نے, اور کیا غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں تک شاید آپ کا میسج صحیح کنوے نہیں ہوا, جس کی وجہ سے ووٹ نہیں ملے آپ کو؟ آپ یہ دیکھیں کہ 2022 میں بننے والی سیاسی جماعت 2024 میں الیکشن کے لیے سامنے آتی ہے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ پورے ملک میں 500 سے زائد جو امیدوار کھڑے کرتی ہے, اس میں
کچھ ہماری ایسی سیٹیں موجود ہیں جو بڑی مشکل سے ہارے. تو ہارے یا ہروایا گیا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا، مطلب جو میں تو رزلٹ پہ دیکھنا ہے نا، تو وہ مطلب خاصی یہ باتیں آپ کر رہے ہیں نا بیچ میں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے کمپرومائز بات کر رہے ہیں مسلسل. اس حکومت سے تو کمپرومائز کی بات ہو گئی آپ کی پس پردہ، کیوں کہہ رہے ہیں جی جو رزلٹ آیا ہم نے وہ ماننا ہے. مطلب یہ 2024 کے الیکشن سب کو پتا ہے فارم 47 والے تھے، ہر پارٹی جو جیتے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں، جو ہارے وہ تو کہہ ہی رہے ہیں. آپ واحد آدمی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی جیسا رزلٹ آیا میں نے مان لیا. اس کو الیکشن ہی نہیں مانتے تھے. اچھا، میں نے تو جو میرا فرسٹ اس پہ تھا، ہم نے تو کہا کہ یہ الیکشن نہیں ہے، اس کو الیکشن نہیں کہا جا سکتا. کیا کہیں اسے پھر ہم؟ اس ٹرانسفر آف پاور ہے، کسی بھی طریقے سے ہو گئی. اور یہ کس نے کیا سب؟ کس نے؟ جو اس وقت کی انٹرم گورنمنٹ تھی جس کے کنٹرول میں سب کچھ تھا. اچھا، نگراں حکومت کا کام ہے سارا یہ، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ تھا. الیکشن کمیشن، یعنی آپ یہ کہنے پاکستان میں اگر دھاندلی ہوتی ہے الیکشن میں تو نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن ملوث ہوتا ہے بس. دونوں ہی ادارے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ملوث نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہم کسی کا دیکھیں نا، میں عرض کرتا ہوں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. نہیں، میں نے اس لیے پوچھا آپ چونکہ کنی بچا کے نکلنا چاہ رہے ہیں، میں نے اس لیے پوچھا کہ 2018 کے الیکشن میں اب جا کے ہم باتیں کرتے ہیں، فیض حمید بھی شامل تھے. تو آج ہم 26 میں بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے ہم 30 میں 32 میں دوبارہ بیٹھے ہوں تو ہم کسی کا نام لے رہے ہوں. میں ایک عرض کروں، پوری دنیا میں الیکشن امریکہ کا ہوا، اس الیکشن میں بھی، ٹرمپ کے الیکشن میں بھی باتیں تو ہوئی. سر اتنی تو نہیں ہوئی نا. یہاں تو کراچی میں ہم نے بھی دیکھ لیا الیکشن، آپ یہاں بھی اور قریب سے دیکھا ہوگا پنجاب میں آپ نے. یہاں پاکستان جن کو 3000 ووٹ تھے وہ جیت گئے. پاکستان میں بھی کوئی ایسا الیکشن نہیں آج تک ہوا جو کنٹروورشل نہ ہو. فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اسٹیک ہولڈرس ہیں، وہ اگر ان کو حکومت نہیں ملتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب کچھ لٹ گیا. اور کچھ لوگ جن کو حکومت مل جاتی ہے وہ کہتے ہیں بڑی شفافیت ہے، حالانکہ نہ ان کا موقف درست ہے نہ ان کا موقف درست ہے. اچھا، آپ خود بھی ظاہر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دوسرے کو 2024 کے الیکشن کو الیکشن نہیں مانتے، اور آپ نے بھی مقابلہ کیا اور بہت ساری جگہوں پر آپ تقریباً جیتے ہوئے تھے. وہ جو بھی کچھ بھی ہوا وہ بھی ظاہر ایک تاریخی حصہ ہے، اس پر مزید نہیں کرتے بات. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو بھی یہ ہیر پھیر کراتا ہے، دھاندلی زدہ الیکشن جب ہم کہتے ہیں، ان سے جن کی بات چیت اچھی ہوتی ہے وہ لوگ جیت جاتے ہیں، تو آپ کی بات چیت اچھی نہیں ہے؟ بات یہ نہیں ہوتی. ہمارے پاس آپشن تھی، الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد سیاسی جماعتوں کے پاس آپشن ہے کہ انہوں نے احتجاج میں جانا ہے کہ یا اپنے کام میں مصروف ہو جانا ہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم اگر احتجاج میں بھی اس انداز میں جاتے ہیں تو کیا ہم حکومت میں جا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں وہ سیٹس مل سکتی ہیں؟ تو کیوں نہ ہم اس کے بجائے عوام کی خدمت، جو بنیادی سیاسی جماعتوں کا کام ہے، اس پہ اپنی توجہ مرکوز کریں. اگر دھاندلی ہوئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیٹیں تھیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر آپ کو رجوع کرنا چاہیے تھا عدلیہ سے؟ نہیں، ہم نے کیا کچھ. کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ فائدہ تو پھر نہیں ہوتا نا. الیکشن ہمارے ہاں جو ہمارے ہاں عدلیہ کا نظام آج یہ ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں، پنجاب میں ایک CCD ڈپارٹمنٹ بنا ہے، کنٹرول آف کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. کتنے جعلی پولیس مقابلے ہوئے سب جانتے ہیں، جس میں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ گولی سے لے لی گئی، جس کو ہم ساتھیوں کی فائرنگ سے کہتے ہیں کہ مارے گئے ہمارے سارے. لیکن اس کا افیکٹ دیکھیں، اس کا یہ ہے کہ سوسائٹی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. بہت سی سوسائٹی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، بہت سے لوگ کنڈیم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عدالتی نظام انصاف فراہم نہ کر سکا. تو یہ لوگ، ایک موقف یہ ہے کہ ان لوگوں کو CCD کے ذریعے سے مارنا پڑا. اگر عدالتی نظام انصاف کرتا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے. اس لیے یہ کسی ایک شعبے کے حوالے سے بات نہیں ہے، یہ پورے عدالتی نظام پہ سوالیہ نشان ہے. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ کس کی؟ CCD کی؟ نہیں، میں دنیا میں ماورائے عدالت کسی قتل کی حمایت نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ قتل ہے. ہمیشہ کسی بھی کمپلیننٹ کو یا پراسیکیوشن کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا. اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، اور ظاہر ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ اب تک کے تقریباً 2 سال سے زیادہ ان کو ہو گئے، اس سے پہلے 1.5 سال بھی انہی کے پاس تھا،
عدم اعتماد کے بعد یہ لوگ آئے تھے. اب بھی ملی جلی حکومت چل رہی ہے. اپوزیشن میں ہمیں نظر آتی ہے صرف پی ٹی آئی. بہتر کام کر رہے ہیں یا آپ ناخوش ہیں ان کے کاموں سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نئے الیکشن کرا لیے جائیں، ان سے سنبھل نہیں رہا پاکستان؟ حکومتوں کا بنیادی کام، سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے وہ قوم کو متحد رکھنا، قوم کو اکٹھا رکھنا، ایک سوچ اور فکر پہ لے کے آنا. اس میں ہماری حکومت مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے. دوسرا اس کا کام ہے کہ لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرنا، لوگوں کی سہولیت کرنا، روزگار کے لیے موقع فراہم کرنا، انصاف کے بہتر جو لوگوں کو جو ہے نا وہ مواقع فراہم کرنا. یہ دونوں کام ہی جو بنیادی کام ہیں، یہ بھی حکومت اس وقت ناکام ہو گئی ہے. باقی رہی بات صوبائی سطح پہ، انفرادی سطح پہ، کچھ یہ نہیں ہوتا کہ حکومتوں کے سارے کام ہی غلط ہوتے ہیں اور سارے ہی صحیح ہوتے ہیں. کچھ اچھے کام بھی ہیں، ان کو اپریشیٹ کر لینا چاہیے. لیکن جو بنیادی کام اگر حکومت نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس اہل نہیں رہی کہ وہ حکومت کرے. حکومت کر ٹھیک ہے، ناکام حکومت ہے. لیکن چاروں جب ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں، بالخصوص مقابلہ جو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ پنجاب اور سندھ میں ہوتا ہے کہ جی وہاں مریم بی بی زیادہ یہ کام کر رہی ہیں، یا یہاں سندھ میں مراد علی شاہ صاحب زیادہ کام کر رہے ہیں. آپ ظاہر کراچی کو بھی دیکھا ہے آپ نے، پنجاب کو بھی بڑا قریب سے دیکھا ہے، کہاں کام ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ تیسرے کی بھی بات کر لیں، چوتھے کی بھی کر لیں. نہیں، میں تیسرے چوتھے اس لیے نہیں کر رہا کہ وہاں تو مقابلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ کے پی کے کی میں بات کروں گا تو وہاں دیکھ لیجیے وہ خان صاحب کی رہائی کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہے. بلوچستان میں تو جو حالات ہیں اس پہ ظاہر ایک الگ سے پروگرام ہوگا ہمارا جس پہ ہم کہیں کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر. حکومتوں کے پاس ایک جو جواز ہوتا ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. لیکن مسلسل چوتھی حکومت سندھ میں میں یہ کہتا ہوں، تیسری حکومت پی ٹی آئی. لیکن یہ واحد تینوں سیاسی جماعتیں ہیں جو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. بالکل بھرپور مواقع. کے پی میں 12 سال سے زیادہ عرصے سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور وہاں کے حالات جو ہیں وہ اگر آپ کو کوئی بھی موقع ملے تو آپ دیکھیں کہ وہاں کیا صورت جی ہے. بالکل. حکومت کا سب سے بڑا کام امن و امان کا بالکل کام کرنا ہے. اور کے پی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی جو ہے یہ ایک بڑا کام ہے. اس میں ملک کے بڑے ادارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. لیکن جو چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہوتا ہے بنیادی طور پہ یہ ساری ذمہ داری اس کی ہے. اور اگر وہ سڑکوں پہ رہے، احتجاج کرے، سوائے ایک کام کے باقی کوئی کام نہ کرے، اس کے لیے قسمیں اٹھائے، اس کے لیے باتیں کرے، تو پھر عوام کو کون پوچھے گا؟ عوام پھر دہشت گردی کا شکار ہوں گے. تو یہاں اگر اس کمپیریزن کی طرف دیکھا جائے، سندھ میں بھی عرصہ دراز سے پیپل پارٹی کا چوتھی حکومت ہے. کراچی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسائل ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے پنجاب میں تھوڑا حالات بہتر ہیں. مریم بی بی بہتر کام کر رہی ہے اس اعتبار سے. میں مریم بی بی کی صرف بات نہیں کرتا، میں اوور آل بات کرتا ہوں کہ یہاں سے حالات تھوڑے سے بہتر ہیں. لیکن جو بنیادی کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کرتے. وہ نہ وہ کرتے ہیں نہ یہ کرتے ہیں. پنجاب کی حکومت، بلدیاتی ادارے جو جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، بنیاد ہیں، جس کو بیسک ڈیموکریٹک سسٹم کہتے ہیں، الیکشن کرانے کو تیار وہ اس لیے تیار نہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہوئے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. اگر بلدیاتی ادارے پاورفل ہوں تو لوگوں کو شہری سہولیت ملتی ہے، اور جب شہری سہولیت ملے تو ایم این ایس جو قانون سازی کے منتخب ہوتے ہیں، ان کی وہ جو گیو اینڈ ٹیک کے معاملات ہیں وہ پھر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا، جو آپ نے بات کی اس پہ جب یہ سوال ہم ان سے کرتے ہیں، یعنی کہ نون لیگ کا کوئی شخص موجود ہو یا پیپلز پارٹی کی، بھائی آپ کی چوتھی حکومت ہے، اس کے باوجود آپ کام نہیں کر رہے. پی ٹی آئی والے سے پوچھتے ہیں آپ کی تیسری حکومت ہے، آپ بھی کام نہیں کر رہے، تو وہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں سندھو صاحب کہ اگر ایسی بات ہے ہم کام نہیں کر رہے تو لوگ ہمیں ووٹ دے کر دوبارہ کس طرح لے آتے ہیں. میرا خیال ہے میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو اس پہلے سوال کی طرف لے کے جاؤں گا. یہ ایک سسٹم ہے، اگر وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا تو پھر لوگوں کو اصل جو حق رائے دہی کا پتہ چلے گا. اور اگر اس کو کیموفلیج کر کے، مفلوج کر کے، دھونس دھاندلی سے، پیسے سے، یہ جو پیسے اکٹھا کرتے ہیں وہ الیکشن میں لگا کے اپنے جو وہاں ان کے اس وقت جن لوگوں کو جو الیکشن کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں،
आरोस होते हैं, तो इन किसी इलेक्शन जीत लिया जाए तो वो फिर उसको इलेक्शन का जीतना तो नहीं कहते। तो ये महारत आपको हासिल नहीं है? हम नई जमात हैं, हम ये हासिल करना नहीं चाहते। हम इंशाल्लाह अल अज़ीज़ हम जो आपने बात शुरू में की कि हम खिदमत की बात करते हैं, खिदमत की सियासत करते हैं, हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है। हम रंगो नस्ल फ़िरका परस्ती से पाक होकर लिसानी और इलाकाई तस्बात से बाहर निकल कर काम करते हैं। हमारे नज़दीक जो दुनिया में जो पाकिस्तान में इंसान पैदा हो गया है, हमारे लिए उतना ही मुहतरम है जितना कोई बहुत बड़ा नेक आदमी। यानी आप पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि अब बल्कि इस बात के हामी हैं आप कि कोई हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, आपका कोई इससे दुश्मनी नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, उसके लिए पाकिस्तान का सदर बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, आपको कुछ एतराज़ नहीं है? मेरी बात, आइन में अगर आज की तरमीम करते कोई कि इस मुल्क का कोई भी सदर बन सकता है, तो मुझे फिर ज़ाती तौर पे तो कोई इतराज़ नहीं होगा। देखना तो ये है कि जो मुल्क ने आइन बना है, मुल्क ने उसके मुताबिक, मैं उसी के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अगर हम इसको क्या आइन पे चल रहा है? मैं अर्ज़ करता हूँ, इस वक्त ये मुल्क एक इस्लामी रियासत है। आप देखते हैं कि बरतानिया में वो एक इंडिपेंडेंट रियासत है, लेकिन वहाँ तो उनके जो स्पेशल सेक्ट है उसके अलावा उनका जो शहंशाह है या मलका है वो नहीं रह सकती। इसी तरह अमेरिका में भी आप देखते हैं। तो ये कानून हुकूमत मुल्क क्या होता है? जिस मुल्क में जो अक्सरीती लोग होते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन होती है, सदर बुनियादी तौर पर रिप्रेजेंटेशन है स्टेट की, तो जो लोग ज़्यादा होते हैं उस मुल्क में 70-80% की आबादी जिनकी होती है, उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन होती है, ये फ़लसफ़ा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। तो उसी के हवाले से ये बात की जाती है। लेकिन मैं यहाँ एक आपको इसलिए कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान भी सदर बने। मैं यहाँ इसलिए अर्ज़ कर दूँ, आपने देखा एक जड़ावाला में एक वाक़या हुआ था, पता है आपको? जी जी बिल्कुल। वहाँ एक गिरजाघर को जला दिया गया, बिल्कुल। वहाँ लोगों के घरों को जला दिया गया, जहाँ हमारे उस वक़्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब गए। हमें पता चला तो हमने वहाँ पे राब्ता किया। तो वहाँ जो हमारे लोग थे, हमने उनसे कहा कि इनकी मदद करें, इनको खाना दें, लोगों को रोकें, और अल्लाह के फजल से फिर वहाँ यह है, चूँकि हम एक मजहबी जमात भी हैं, उसके साथ साथ आप मजहबी जमात से मुराद ये है कि मैं तो पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को मजहबी जमातें कहता हूँ, लेकिन वहाँ आप कहते होंगे, लेकिन जिनकी जमातें हैं वो नहीं मानते इन बातों, वो ना माने, वो कहते हैं सेक्युलर है, कोई क्या कहता है आपके सामने। सुन लेना, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान में चूँकि पाकिस्तान का आइन इस्लामी जमहूरी आइन है, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि हमारी जमात मजहबी जमात नहीं है? इसका मतलब वो सच तो बोल रहे हैं ना, कम से कम कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जरूर है, लेकिन जनाब हम किस तरफ चल रहे हैं हम बता देते हैं। वो गलत बयानी करते हैं। मजहबी जमात होने का कतन मजहबी जमात होने का कतन ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों के हक के राय दही को, दूसरों की आज़ादी को, दूसरे को मजहब को तस्लीम ना करें। संधू साहब ये बताइए, जितने भी आपने अपनी जमात को भी कहा मजहबी जमात है, और बाकी भी जो मजहबी जमात है, जमात इस्लामी हो, रहमान साहब, मैं सबको मजहबी तमाम जमातें, मैं इस सवाल ये करना चाह रहा हूँ, सियासी और मजहबी जमातें, ठीक है, मजहबी जमातों को, खासतौर पर मजहबी जमातों को लोग, जब पाकिस्तान में 97% कहा जाता है मुसलमान मौजूद है, तो ये 97% मुसलमान जो है मजहबी जमातों को जो बहुत ज़्यादा कहते हैं, अल्लाह रसूल की बात भी करते हैं, और जो कहते भी हैं हम यहाँ रियासत मदीना बनाने के दावेदार भी कहते हैं हम हैं, लेकिन उनको लोग वोट नहीं देते। उन सियासी जमातों को लोग वोट दे देते हैं जो लिबरल हैं। इस मजहबी जमातें नाकाम क्यों हो जाती हैं? सारे एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं है? हाँ, बहुत आपने खूबसूरत बात की। जहाँ तक एक प्लेटफॉर्म पे होने की बात है ना, तो ये तो किसी को पाबंद नहीं किया जा सकता कि कोई दूसरे के साथ चले। अपने अपने मंशूर की बात है, अपने अपने मौक़िफ़ की बात है, लेकिन रास्ता तो एक ही है ना आपका। लेकिन रियासत मदीना बनाएंगे, मैं इसका रियासत मदीना बनाने के लिए रियासत मदीना से पहले उसका मुआशरा बनाया जाता है। तो उसकी तशकील कब होगी? अगर उसका मुआशरा नहीं बनेगा, आज यही वजह है कि यहाँ रियासत मदीना से पहले उसका मुआशरा तशकील ना पा सका। और जो ये लोग कहते हैं ना कि ये यहाँ तमाम ये लिबरल जमातें हैं या
यहाँ निज़ाम ऐसा डेवलप कर दिया गया कि लोग ताकत के ज़रिए, ताकत के इस्तेमाल से लोग वोट देते हैं, वोट कास्ट करते हैं। इस मुआशरे को कायदे आज़म मोहम्मद जरा अल्लाह उनकी और ज़िंदगी करता तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। और उनके साथ भी जो कुछ किया वो भी तारीख का हिस्सा है। जो आप कहते हैं ये मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी अल्लाह के इख्तियार में होती है। नहीं, ज़िंदगी तो अलग इख्तियार में है, लेकिन हम तो ये चाहते तो है ना, एक शख्स के बारे में पता चले बीमार है तो कोशिश तो करेंगे ना अच्छे हॉस्पिटल ले जाने की, बड़े शहर में ले जाके इलाज करने की। आप ना कि ज़ियारत जाके जहाँ क्लिनिक तक किसी का नहीं, डॉक्टर का, ऐसे इलाके में छोड़कर आ जाएं, या कराची जब लाएं तो उसको ख़राब एम्बुलेंस भेज दें आप जानबूझकर, उसमें पेट्रोल भी ना हो। तो सारी बातें खैर एक अलग चीज़ डिबेट हो जाएगी। अच्छा ये बताइए कि अब आप जो लोग काम कर रहे हैं पंजाब की सतह पर, सिंध में, KP में, बलूचिस्तान में, सब जगह आप नज़र आते हैं हमें ख़ास तौर पर। अच्छा रमज़ान मुबारक में भी हमने देखा, जिससे मैंने शुरू में कहा, ख़ास तौर पर सैलाब में बहुत काम किया आपकी तंजीम ने। अब जा कर के हम देखते हैं पिछले रमज़ान में बहुत ज़्यादा। तो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब एक नई जमात है, वो सियासी मजहबी, अब तो आपने बता भी दिया, अच्छी बात है कि जमातुल दावा से आपका ताल्लुक़ नहीं, फला फाउंडेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मजहबी जमात है। तो ये आपके पास इतना ज़्यादा फंडिंग कहाँ से आ रही है? इस क्या आवाम के सामने इसको बयान कर सकते हैं आप कि जनाब हमारे बिल्कुल शफाफ अंदाज है हमारे पास कोई दो नंबरी पैसा की नहीं है, हम जो लोगों की फलाह बहबूद कर रहे हैं, तो ये वजह है उसकी? ये जितनी फलाह व बहबूद है ना, ये हमारा एक शोबा है खिदमत खलक। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का एक शोबा खिदमत खलक है। ये बुनियादी तौर पर उसके जो है ना ज़ेर सरपरस्ती ये सारा काम होता है। उसमें आप लोग हमारे लिए बड़े मददगार होते हैं। हमने पिछले साल तैराकी की जो है, हम इसको एक गेम समझते हैं, खेल समझते हैं। पूरे मुल्क में हमने तैराकी की कोर्स कराए। मकसद ये था कि जिस तरह लोग क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह स्विमिंग भी, ताकि ये इंडस्ट्री आगे बढ़े। मुल्क में, दुनिया में हमारे लोग जो हैं वो एक सेहतमंद जो खेल है उसमें आगे बढ़े। सैलाब आ गया, अब लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्या आपको पता था कि ये सैलाब आने वाला है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं? तो सैलाब आया तो वही जो लोग थे, वॉलंटियर थे, जिन्होंने ट्रेनिंग की, जब हमारे पास चूँकि उनका डाटा तो मौजूद था, तो हमने राब्ते किए, तो सैलाबों में हमारे साथ काम करते रहे। जब आप लोगों ने हमें काम करते दिखाया तो लोग हमारे साथ आ गए। किसी ने कहा जी हम उनसे पैसे नहीं लेते, हम उनसे आए हमारे साथ मिलकर काम करें, तो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। हम खिदमत करते हैं, वो भी खिदमत करते हैं, और इस तरीके से लोगों की खिदमत का निज़ाम चल रहा है। संधू साहब, ये पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सारी दावेदार हैं हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हैरत जब होती है कि सारी खिदमत भी कर रहे हैं, लोगों के हालात फिर तब्दील नहीं हो रहे। जो खिदमत करने के लिए आते हैं उनके हालात तब्दील हो जाते हैं, लेकिन जिनकी खिदमत हो रही है उनके हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। आप देखते हैं कि जो खिदमत करते हैं, जो नहीं करते वो नज़र आती है। सैलाब आया, आपने देखा कि बुनेर में देखा। मैं आपको एक सिर्फ छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं अप्रिशिएट करूँगा बैरिस्टर गौहर को कि उन्होंने सच्चाई को वहाँ पे तस्लीम किया। बड़ी खूबसूरत बात है, मैं उसके इस हवाले से उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। हम बुनेर में काम कर रहे थे। बुनेर में हुकूमती कैंप नहीं थे, किसी सियासी जमात के कैंप नहीं थे, तो हम लोगों को खाना पका कर दे रहे थे। तो उन्होंने हमारे कैंप पे आके गुफ्तगू की और ये इस बात को सराहा कि आप लोग हैं जो इस मुल्क में काम कर रहे हैं। तो जो काम करता है ना, ये काम ज़बान से बताया नहीं जाता, नजर आता। आज अगर कराची में पीने का पानी लोगों को नहीं मिलता तो ये बताया नहीं जाता, नहीं मिलता तो लोगों को पता नहीं मिलता। अगर यहाँ की सड़कें खराब हैं तो लोगों को पता है नहीं। यहाँ तो जिनकी हुकूमत है वो फख्र से बताते हैं हमारे घर में भी पानी नहीं आता। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा मेरे बंगले में भी पानी नहीं आता। नहीं, वो तो नाम यहाँ से की बजाय कहीं और से भी ले लें, लेकिन सवाल तो आम आदमी का है जिसने उस जगह से पानी लेके पीना है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए मुल्क को लोगों की खिदमत ही करनी थी संधू साहब, तो कोई NGO बना लेते, सियासत में आने की क्या जरूरत थी? हम ये नहीं कहते कि हम लोगों के सिर्फ और सिर्फ
یہ ایک خدمت کرنے آئے ہیں۔ یہ ایک چیپٹر ہے، یہ ایک شعبہ ہے۔ اصل میں سیاست میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اقتدار حاصل کرنا۔ کہ لوگوں کے ایک میسو جو ہے وہ لیول پہ سب سے مل کے اس ملک میں بہتر تبدیلی لانا، لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرنا، ایسا نظام پیدا کرنا۔ نظام جو پیدا کرنا ہوتا ہے وہ حکومت کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا۔ اقتدار میں آنے کے بغیر آپ نظام نہیں دے سکتے۔ تو آپ خدمت تو کر سکتے ہیں، تو وہ ہم، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم احتجاج کی بجائے احتجاج کرتے ہیں جہاں ضرورت ہو، لیکن اس کو صرف اور صرف احتجاج کی احتجاج طرف بھی آپ نہیں۔ کرتے ہیں تو کسی کے اشارے ہوتا ہے تب کرتے ہیں یا خود بھی فیصلہ کر لیتے ہیں؟ سر ہمیں، اگر آپ نے بار بار ایک بات کی اشارے، اگر یہ اشاروں والی بات ہوتی تو ہم بھی اقتدار میں ہوتے۔ یہ میں جاننا چاہ رہا تھا، اشارے قبول نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے آپ؟ اشاروں کی بات ہوتی تو ہم بھی اقتدار میں ہوتے، کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہوتا اچھا ہے۔ سر، میں آخری لمحات میں چاہتا ہوں تھوڑا اس پہ ضرور ہم بات کریں۔ امریکہ اسرائیل نے مل کر جو حملہ کیا ایران پر، ان کے ظاہر سپریم لیڈر کو بھی شہید کر دیا، اور پھر جہاں جہاں ان کے اڈے موجود ہیں امریکہ کے، تو ایران نے ظاہر وہاں پر میزائل داغ دیے۔ اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو یہ اچانک نہیں ہوا، یہ میں اس کو صہیونیت اور ہندوتوا کی ایک گٹھ جوڑ کہتا ہوں، جنہوں نے دونوں خطوں میں امن کو برباد کر دیا۔ یہ دونوں خطے آج فلیش پوائنٹ بنے ہوئے ہیں۔ میں اسرائیلی اور امریکی حملے کو کنڈم کرتا ہوں۔ کسی ملک کو کوئی جواز نہیں ہے کہ بغیر استعمال کے بلا وجہ کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرے۔ یو این او ایک مکمل طور پر ایک ناکام ادارہ بن چکا ہے، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ طاقتور ملکوں کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ طاقتوروں کی لونڈی کا کردار ہے۔ میں، آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں تو ان کی راہ ہموار کرتا ہے۔ تو آپ کس طرف کھڑے ہیں سر، یہ بتائیے نا، کہ ہمیں بطور ایک ظاہر پاکستان کے شہری کے طور پر، اور ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ایران کی مکمل طور پہ حمایت کر رہے ہیں یا نیوٹرل ہیں، یا حکومت کو بھی نیوٹرل رہنا چاہیے یا حمایت کرنی چاہیے؟ ہم اسرائیلی اور امریکی حملے کے حوالے سے ہم مکمل طور پر ایران کی حمایت کرتے ہیں، اور ان کی وہاں پہ حملے کو، ان کی جہاں پہ شہریوں کی ہلاکت ہوئی، جہاں پہ ان کے سپریم لیڈر اور ان کے خاندان کی ہلاکتیں ہوئی، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ لیکن ہم ایک دیگر بات بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ چھوٹا موٹا اختلاف بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو، تو فوکس مین جو بندہ ہوتا ہے، جو مین مخالفت ہوتی ہے، جہاں سے حملہ ہو رہا ہے، جو حملہ جو اس کا کر رہا ہو، تو اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی اسرائیل امریکہ کی بات کر رہے تو ہیں؟ میں اسرائیل اور امریکہ کے، تو ایران کو چاہیے تھا کہ لیکن آپ اپنی نے اس کو تو اس کی مذمت نہیں کی، یا اچھا سمجھتے ہیں اس کو آپ؟ ہمارے میں سمجھتا ہوں، نہیں، ہمارے وزیر اعظم نے جو کہا کہ امن کا نوبل انعام دیا جائے ٹرمپ کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو اپنی تمام قوت کے ساتھ اسرائیل پہ فوکس کرنا چاہیے تھا۔ یہ انتہائی قابل افسوس ہے، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ ایک شدید افسوسناک صورتحال کا شکار ہو گئی ہے۔ شہباز شریف پہ جواب نہیں دیا آپ نے۔ امن کا نوبل انعام کہا ہے ان کو ملنا چاہیے ٹرمپ کو۔ یہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ سر وزیر اعظم ذاتی رائے کیا ہوگی؟ سر پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ۔ میں عرض کرتا ہوں، پاکستان کے آپ وزیر اعظم اس کو کہتے ہیں، ہم بھی اس کو آئین کہتا ہے، لیکن آپ دل سے نہیں مانتے ہیں؟ لیکن اس کی ہر بات کو ماننا میرا لیے لازم تو نہیں ہے۔ میں نہیں یہ سمجھتا کہ جو شخص دنیا میں بلا وجہ حملہ کرے یا کسی ایسے حصہ رہے، تو اس کو نوبل انعام کے حوالے سے، تو نوبل، اور دوسری بات آپ دیکھتے ہیں، یہ نوبل انعام بھی جو ہے نا، یہ بھی اس کے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ ہے، لیکن پیس کا چونکہ نوبل انعام کی بات ہو رہی ہے، امن کا، یعنی ایک شخص جو دوسرے ممالک پہ حملہ کرے وہاں پر۔ سر جب ضابطے بھی آپ نے ہی طے کرنے ہیں کہ نوبل انعام کیا ہے، کس کو دینا ہے، تو پھر اس کو ہم تو نوبل انعام نہیں مانتے نا۔ نوبل انعام دینا ہوتا تو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ جو آزادیوں کے لیے کام کرتے رہے جن کو نہیں ملا۔ سر وقت کی قلت ہے، خالد مسعود سندھو صاحب آپ سے تشنیع رہی، بہت سارے سوالات ابھی باقی تھے آپ کی گفتگو سے، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، مرکزی مسلم لیگ کے صدر ہیں خالد مسعود سندھو صاحب، اور ان کی زبردست گفتگو آپ تک پہنچی۔
آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کے بعد